السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے فیکٹس۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شہر ایسا بھی ہے جو پچھلے 57 سال سے جل رہا ہے اور آج کل اس کا نام گھوسٹ سٹی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم اس شہر کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹ مل سکے۔ دوستو، امریکی اسٹیٹ پینسلوینیا میں ایک شہر موجود ہے جس کا نام سینٹریلیا ہے۔ یہ شہر پچھلے 57 سال سے آگ میں جل رہا ہے، یہاں تک کہ یہ اب گھوسٹ ٹاؤن بن چکا ہے۔ گھوسٹ ٹاؤن سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں بھوت رہتے ہیں، بلکہ گھوسٹ ٹاؤن اس شہر کو کہا جاتا ہے جو بالکل خالی اور سنسان ہو چکا ہوتا ہے۔ سینٹریلیا میں اب صرف 7 لوگ ہی رہ رہے ہیں، اور وہ بھی بہت مشکل سے۔ اس کی وجہ وہی آگ ہے جو یہاں پچھلے 57 سال سے لگی ہوئی ہے۔ لیکن یہ آگ کیوں اور کیسے لگی، یہ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ دوستو، 1962 میں سینٹریلیا نامی اس شہر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے، لیکن پھر اس شہر کے لوگ ایک عجیب سے مسئلے میں پھنس گئے۔ شہر میں ہر جگہ اچانک سے دھواں اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ پراسرار سا دھواں زمین سے نکلتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں کے اندر بھی اچانک دھواں پھیل جاتا، جس سے کئی لوگ سخت بیمار بھی پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن یہ بات صرف دھوئیں تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ اس شہر کے ہر کونے میں آگ لگنا شروع ہو گئی۔ یہ آگ کہیں بھی لگ جاتی تھی اور شہر کے لوگ شدید خوفزدہ ہو گئے تھے۔ شہر میں ہر طرف ہر وقت دھوئیں کی سمیل موجود ہوتی تھی۔ ایسے موقعوں پر لوگوں کے ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ یہ کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہے اور یہ کسی جن بھوت کا کام ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ ڈر کر یہ شہر چھوڑنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ آگ اور دھواں کیسے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ کہانی ایک مسٹری بن چکی تھی۔ دوستو، اب آپ بھی شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس شہر میں واقعی کوئی اندیکھی طاقت یہ آگ لگاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس آگ اور دھوئیں کی کہانی جس نے اس شہر کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا کافی دلچسپ ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 27 مئی 1962 کو اس شہر کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر میں کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا تھا۔ یہ گڑھا 300 فیٹ چوڑا تھا، 75 فیٹ لمبا تھا اور 50 فیٹ گہرا تھا۔ یہ گڑھا اس لیے کھودا گیا کیونکہ اس شہر میں لوگ کوڑا اور دوسری چیزیں ادھر ادھر پھینک دیا کرتے تھے، تو اس شہر کے میئر اور دوسرے لوگوں نے اس بہت بڑے گڑھے کو بنا دیا تاکہ وہ سارا کوڑا یہاں پھینکا جا سکے۔ آہستہ آہستہ یہ گڑھا کوڑے اور دوسری چیزوں سے بھرتا چلا گیا۔ اب 27 مئی 1962 کو لوگ اس لیے اکٹھے ہوئے تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ اس گڑھے اور اس میں موجود کوڑے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس گڑھے میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہ شاید سب سے آسان حل تھا اور سب اس بات پر متفق ہو گئے، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس گڑھے کو آگ لگانے کے بعد ان کو یہ شہر ہی چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ دوستو، شروع میں تو سب ٹھیک تھا۔ گڑھے میں آگ لگائی گئی اور پھر پانی پھینک کر اس آگ کو بجھا دیا گیا، لیکن صرف 2 دن کے بعد شہر کے لوگ حیرت زدہ رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ اس گڑھے میں پھر سے آگ لگ گئی۔ فائر فائٹرز نے بہت مشکل سے اس آگ پر قابو پایا، لیکن یہ آگ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ کچھ دن کے بعد اس گڑھے میں پھر سے آگ لگی اور پھر شہر میں ہر طرف دھواں اور آگ لگنا شروع ہو گئی۔ دوستو، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گڑھے میں ایسی کیا خاص بات تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس گڑھے کے نیچے ایک بہت بڑا سوراخ تھا۔ یہ سوراخ 15 فیٹ چوڑا تھا۔ یہ سوراخ سیدھا جا کر کچھ کوئلوں کی کانوں سے یعنی کول مائن سے جا کر ملتا تھا۔ شہر کے لوگ کوڑا پھینکتے گئے اور ان کو یہ سوراخ نظر ہی نہیں آیا۔ اصل میں یہ شہر انہی کوئلوں کی کانوں کے اوپر بنا ہوا تھا۔ جب شہر کے لوگوں نے اس گڑھے میں آگ لگائی تو آگ پھیلتے پھیلتے ان کوئلوں کی کانوں تک پہنچ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر کے نیچے ہر طرف آگ لگ گئی۔ یعنی یہ لوگ دراصل آگ کے اوپر رہ رہے تھے، اور تبھی اس شہر کے ہر کونے میں کبھی دھواں نکلنا شروع ہو جاتا تھا اور کبھی آگ لگ جاتی تھی۔ اب اس سارے واقعے کا ذمہ دار اس شہر کی حکومت تھی۔ حکومت نے اسی لیے ڈر کر لوگوں کو کچھ نہیں بتایا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں ساری بات سامنے آ گئی۔ یہ شہر دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ دوستو، اس شہر میں ہر طرف کاربن مونو آکسائڈ جیسی زہریلی گیس بھی پھیل چکی تھی،
और शहर के लोगों का इस शहर में रहना नामुमकिन हो चुका था। शहर में हर जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके थे और लोग सख्त बीमार पड़ चुके थे। इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हो सका। यह भी प्लान बनाया गया कि इन कोयलों की कानों में जहां आग लगी हुई है वहां पत्थर और पानी फेंककर इस आग को बुझाया जाए, और यह प्लान मुनासिब भी लग रहा था। लेकिन मसला मौसम का आ गया। इस शहर का टेम्परेचर इंतहाई ठंडा था। फ्रीजिंग टेम्परेचर में पानी की लाइन्स ही फ्रीज हो जाती थीं और पानी इस आग तक नहीं पहुंच रहा था। दोस्तों, ये आग आहिस्ता आहिस्ता इस शहर में हर जगह फैल गई और ये शहर बर्बाद होना शुरू हो गया। इस शहर के नीचे इतना कोयला मौजूद है कि अगले 250 साल तक भी ये आग शायद बुझ ना सके। इसीलिए लोग ये शहर छोड़कर जाना शुरू हो गए। 1980 में अमेरिकन हुकूमत ने तकरीबन $42 मिलियन खर्च किए ताकि इस शहर के लोगों के घरों को गिराकर उन्हें कहीं और सेटल किया जा सके। आज यहाँ सिर्फ 7 लोग रहते हैं और वो भी अपनी जिद में यहाँ रह रहे हैं। आज ये अजीबो गरीब शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, लेकिन लोगों की तवज्जो का बाइस भी बन चुका है। सेंट्रेलिया एक ऐसा शहर बन चुका है जो पिछले 57 साल से आग में जल रहा है और शायद अगले 250 साल तक जलता रहे। दोस्तों, मैं अगले किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ